سوچنا چاہیے میرے عزیزوں، زندگی سے زیادہ موت کو۔ اکیلا بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہو، حالانکہ اس کا مکان ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت ہے، رجسٹری اس کے نام ہے، کروڑوں روپیہ لگوایا، دوبارہ گرایا، دوبارہ بنایا، پتھر اپنی مرضی کا، باتھ روم اپنی مرضی کا، کچن اپنی مرضی کا، الماری اپنی مرضی کی، کلر اپنی مرضی کا، سیلنگ چھت کی اپنی مرضی کی، پنکھے اپنی مرضی کے، قالین اپنی مرضی کا، میز گچ گلاس اپنی مرضی کا، کپڑے برتن اپنی مرضی کے، اتنے بڑے مکان میں اکیلا رہنا پڑ جائے، خدا کی قسم رہنا گوارا نہیں کرے گا۔ جب اتنے روشنیوں والے مکان میں اکیلا نہیں رہتا تو قبر اندھیری والے میں رات کیسے گزارے گا؟ فرمایا جب دنیا دل کے اندر گھر کر جائے، پیسے کی خوشبو ناک کے نتھوں کے ذریعے پہنچے، تمہارے دل کے اندر اترنے لگ جائے، فرمایا قبرستان جایا کرو۔ ایک کہتا ہے جی میں تو صبح صبح جاتا ہوں، روزانہ اماں کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں، بہن بھائی رشتہ داروں کی قبر پہ جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، دن کے اجالے میں نہ جا، رات کے اندھیرے میں جا، جب جانور کی چینچی بھی ختم ہو جائے، پرندوں کا چہچہانا بھی ختم ہو جائے، جب بالکل سناٹا چھا جائے، ایک ہاتھ اندھیرے میں دوسرا نظر نہ آئے، فرمایا اس وقت قبرستان میں جا اور قبر والوں کا حال دیکھ۔ رب کعبہ کی قسم اگر تجھے احساس ہو گیا تو تیرے چہرے سے ہنسی ختم ہو جائے گی۔ میری ماں قبرستان میں، میرے ابو قبرستان میں، میرا بھائی میری بہن قبرستان میں، لیکن میرے عزیزوں میں اتنا بڑا بے وفا، جس ماں نے مجھے 9 مہینے اٹھایا، جس ماں نے مجھے گود میں 2 سال دودھ پلایا، جس ماں نے سردی کے موسم میں میرے لنگوٹ بدلے، پیمپر تو اب ہے نا، جس ماں نے اپنے ہاتھوں کو پوٹیاں اور پیشاب لگوایا، اللہ اکبر، دل کے اجالے، رات کے اندھیرے میں، گیزر تو اب آئے، ہینڈ پمپ ہوا کرتے تھے، کیسے پانی کھینچا کرتی تھی، پھر کپڑے بھی دھونے، پھر کھانے پکانے، کتنے پاپڑ کتنے جتن میرے لیے بیلے، اتنا بڑا مجھے گبرو جوان بنایا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اتنا بھی ماں کا حق نہیں کہ مرنے کے بعد 2 منٹ کے لیے میرے لب ہل سکیں؟ کون ہے؟ 8 سال تو میری ماں کو گئے ہو گئے، 37 سال تو میرے باپ کو گئے ہو گئے، یقین جانو میں اتنا بڑا بے وفا آج تک اپنی ماں باپ کی قبر پہ کے پاس جا کے بیٹھ سویا کوئی نہیں۔ رہ دیتا میں ایک رات، ٹارس مارتے پھریں گے، کوئی جانور کاٹنے والا نہ آ جائے، اور تجھے زمین کے اوپر تو جانور نظر آئے، جن ماں باپ کی قبر میں تو نے قرآن کا ثواب نہ پہنچایا، ان قبر کے اندر تجھے جانور کیوں نظر نہیں آ رہے؟ موت ہے، یہ سارے لباس ایک ایک کر کے اتاریں گے۔ نصیبوں والا حاجی صاحبان، نصیبوں والا وہ آدمی ہوگا جس کے کپڑے اس کی اولاد اس کے بٹن کھول کے اتارے گی، ورنہ خدا پاک کی قسم 4 بیٹے کھڑے ہوں، کسی کو بھی باپ کے کپڑے اتارنے کی میرے عزیزوں عادت نہیں، کینچی سے کپڑے اتار کے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ سارے حضرات بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ، اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اگر تمہارے گھر سے کسی کا جنازہ اٹھا، جس کپڑے کے اندر تمہارا باپ مرا وہ کپڑے کہاں ہیں؟ جس چرپائی کے اوپر ابا جان مرے وہ بستر کہاں چلا گیا؟ یقین جانو اتنی بے وفا دنیا، جس پیالے میں منہ لگا کے ابا موت کے وقت پانی پی رہا تھا، سگی بیوی پانی پینے کو تیار نہیں، اتنی بے وفائی۔ کیا سمجھتے ہو کسی بھول میں نہ رہنا؟ میں اور آپ کسی بھول میں نہ رہنا۔ یقین جانو جب کسی کو قبر میں اتارتے تجھے رونا نہیں آتا، مجھے قبر میں اتارتے ہوئے بھی کسی کو رونا نہیں آئے گا۔ ہنسیں گے لوگ، ہنسیں گے، تماشا دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ یقین جانو ہاتھ کے اندر مٹی لے کے قبر پر ڈالنے کو تیار کوئی نہیں، کہاں سے دھوئیں گے؟ اتنی بے وفا دنیا کے پیچھے لگا، جس نے یوں کسی کدال پکڑ کر یوں مٹی کا ڈھیر پھینکا، اسے پتہ ہی نہیں لگا یہ روڑا ماں کے کہاں جا کے لگا، اسے پتہ ہی نہیں لگا یہ مٹی اوپر آ رہی ہے، ماں کی قبر میں جا رہی ہے۔ یقین جانو ایک دن آئے گا گلاب کے پھولوں سے قبر سجی پڑی ہوگی، 1 ہفتہ جا کے بعد دیکھ لو خدا کی قسم اسی قبر پہ کتا بیٹھا ہوگا، اولاد کو احساس کوئی نہیں۔
متاع الدنیا قلیل. جب اللہ کے نبی نے اسے تھوڑا کہہ دیا، اللہ نے اسے تھوڑا کہہ دیا، آپ میں کون ہوتے ہیں زیادہ بنانے والے؟ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال؟ فرمایا ایک وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا دماد نہیں، میرا دماد نہیں، کسی امیر صاحب کا دماد نہیں، کسی غریب کا دماد نہیں، او لوگو، انسان جتنے سے گرا کیوں نہ ہو جائے، تن کو کپڑا تو اس کا اچھا ہوتا ہے. فرمایا دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، کپڑے تو دور کی بات، ایسی کھال پہن رکھی تھی جس کھال میں سے بدبو آ رہی تھی. فاطمہ کا شوہر ہے، خاتون جنت کا سردار ہے. اور میرے عزیزم، اگر میرا کپڑا پھٹا ہوا ہوگا، حاجی صاحب نے بھی ہدیہ دیا کہ مولوی صاحب یہ جوڑا آپ سلوانا، پورا کپڑا لے کے آیا. خدا کی قسم میرے پاس کیا کپڑوں کی کمی ہے. جب علی کے غلام کو لوگ اتنے کپڑے دیتے ہیں، جبرائیل کپڑے لے کے جنت کے کیوں نہ آتا ہوگا؟ کملی والے کے خاندان سے کیوں نہ آتے ہوگے؟ وہ داماد ہے، آدھے گھر والا ہے، کوئی کم نہیں ہے. تیرا میرا داماد گھر آ جائے، میری 50 سال کی عمر ہے، میں اٹھ کے استقبال کروں گا، کیوں؟ میں بیٹی والا ہوں. اگر میں بیٹھا بیٹھا ہاتھ ملاؤں گا، داماد ناراض نہ ہو جائے، میری بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھا لے. خدا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں آباد رکھے، تمہارے بچوں کی، میری بہنوں ماؤں تمہیں خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. جن کی اب شادیاں ہوئی اللہ ان کی گود کو آباد فرمائے. بیٹا مانگو تو اللہ بیٹا دے، بیٹی مانگو تو اللہ بیٹی دے. جو اللہ کے خزانوں سے مانگو، کبھی تمہارا چہرہ تمہارے باپ کو نہ رلائے، کبھی تمہاری آنکھ میں غم کا آنسو نہ آئے، کب جب بھی آئے خوشی کا آنسو آئے. او میری ماں بہنوں، فقیر کی دعا لے جاؤ. اللہ کی قسم تقریباً آج 4تھا دن ہے، میں بہت کم سویا، تقریباً ان 4 دنوں کے اندر 7 یا 8 گھنٹے میں سویا، اور 10-12 شہروں کے اندر سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا. یقین جانو میرے عزیزو، ہر جگہ جا کے جمعرات کے دن وہ اسلام آباد سے 1 گھنٹہ جیپ کے اندر بیٹھ کر 4 پہاڑ چڑھ کے اللہ کو قرآن سنا کے آیا. پھر وہاں سے ساری رات سفر کیا، صبح 10 بجے پیر محل پہنچا، پھر وہاں پر لوگوں کا ملنا، جمعہ پڑھایا، اکاڑے چلا گیا، پھر رات کو پتوں کی چلا گیا، پھر اس سے اگلے دن بصیر پور دیبال پور چلا گیا، پھر اکاڑے آ گیا، پھر رات کو سرگودے چلا گیا. کل میرے عزیزوں ختم نبوت کا کورس ختم ہوا، وہاں فقیر کو عورتوں کے مجمع میں بلایا، بیان ہوا. پھر ایک اور جگہ تازی تھی پروگرام پر. پھر میں گھر شام کو تھکا آیا، اتنی بیوی سے کہنے کی مہلت ملی، میلے کپڑے نکال. دوسرا خاکوانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، صبح 12 بجے وہ گھر سے تشریف لے گئے، انہیں ادھر رخصت کیا. خدا کی قسم آج میرا بچہ مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا. میں نے اسے جتنے پیسے دیے کہ میں نہیں لیتا، تم گھر آؤ. میں نے کہا بیٹے جدائیاں برداشت کر، میں کوئی کمانے نہیں جا رہا، میں اللہ کا دین پھیلانے جا رہا ہوں. جیبیں آپ ہی اللہ بھر دے گا، کمی کوئی نہیں اس کی خزانے میں، نہ کپڑے میں کمی آئی نہ لباس میں کمی آئی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج فیصلہ کر کے اٹھنا. تم کروڑوں روپیہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ لے کے جاتے ہو، جیسے کپڑے تم نے پہنے ویسے میں نے پہنے، جیسا لباس تم نے پہنا ویسے میں نے پہنا. مارکیٹ میں کروڑوں روپے کی دکان ہے، 2-2 3-3 کروڑ روپے کا گھر ہے. میں تو کوئی محنت نہیں کرتا، میری محنت صرف اتنی ہوتی ہے، خدا کا قرآن اس منہ سے نکل آتا ہے، اللہ میری روزی کا بھی انتظام کرتا ہے، میرے بچوں کی روزی کا انتظام کرتا ہے. کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو؟ میری بہنوں، جو تمہاری گود میں دودھ پی رہا، جو تمہارے گھر کے پگھوڑے میں جھولے میں کھیل رہا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اسے 4 دن کسی مدرسے میں بٹھا دینا. جب قرآن کی دستار کا تاج پہن لے گا، گھر آنے کی دیر ہے، اللہ تیرے اور تیرے گھر والے کے سر پر جنت کے تاج سجانے کا وعدہ فرما لے گا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھال پہنی ہوئی ہے، بوسیدہ بو آ رہی. کون ہے؟ فاطمہ کا شوہر ہے. اللہ، خدا سے بیٹی مانگنا، پھر بیٹی کو ستانا نہ 1% بھی، 1 سیکنڈ بھی دل کے اندر خیال نہ یہ لے کے آنا کہ بیٹا کوئی نہیں بیٹی ہے. خدا کی قسم روزے والا منہ موڑ لے گا، سوچنا بھی نہ.